بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محموز کی یہ 8 قواعد جو آپ کے سامنے نقشے کی شکل میں موجود ہے یہ پڑھ لیے تھے. 2 حمزے آ جائے اس کے تقریباً 3 قاعدے ہیں. آمنہ کا قاعدہ، جائن کا قاعدہ، اوادم کا قاعدہ. اور اگر 1 حمزہ آ جائے تو یہ تقریباً یہ 5 قاعدے بنیں گے. خطایا کا قاعدہ، رأس کا قاعدہ، یسلو کا قاعدہ، خطیت کا قاعدہ، سؤال کا قاعدہ. تو یہ قواعد اگر آپ لوگوں نے یاد نہیں کیے دہرا لیجئے گا. ان قواعد کو کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دہرانا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج کے سبق میں؟ ایک تو محموز جو ہے، محموز کے ابواب اور گردانے دیکھیں گے. ابواب نہیں، محموز کی گردانے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، محموز کی گردانے ہم پڑھیں گے. یعنی محموز جہاں پہ حمزہ آیا ہوگا وہ ایک لفظ لے لیں گے، اس کی گردانے جو ہم نے پہلے پڑھے تھے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور کہاں کہاں پہ یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہم نے 8 قاعدے پڑھے ہیں. اب یہ 8 قاعدے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلا باب جو ہے باب نصر ینصر ہم لے لیتے ہیں. باب نصر ینصر، محموز لفظ لے لیتے ہیں. جیسے اکل، اکل یاکل. یہ زبر زیر وغیرہ میں نہیں لکھ رہا، تو امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے. تو تلفظ جو زبانی میں کر رہا ہوں اسی پہ آپ لوگ اکتفا کریں. اکل یاکل اکلا فہو آکل. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس کی صرف صغیر کر لیتے ہیں. ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے؟ صرف صغیر. نصر ینصر کی وزن پر سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ صرف صغیر. اکل یاکل، یاکل بھی اور یاکل بھی. اکل یاکل اکلن فہو آکل، واکل یوکل، یؤکل بھی یوکل. اکلن فذاک، فذاک مأکول، مأکول بھی وماکول بھی. فذاک مأکول ما اکل ما اکل. لم یأکل، یاکل بھی پڑھ سکتے. لم یأکل لم یوکل یا یؤکل. لم یاکل لم یوکل، لا یاکل لا یوکل. لن یاکل لن یاکل لن یوکل. لن یاکل لن یوکل لیاکلن. کدھر آ گیا؟ لیاکلن لیوکلن. لیاکلن لیوکلن. یہ سمجھ آ رہی بھائی؟ وقت تو ضائع نہیں کر رہا آپ لوگوں کا نا؟ لیاکلن لیوکلن. اب امر کی طرف آئیں گے. الامر منہ کل. پھر آگے لتوکل.
لتوكل، لياكل، ليوكل. الأمر منه كل، لتوكل، لياكل، ليوكل. اب نون ثقیلہ کے ساتھ لے کے آتے ہیں. کلن، لتوکلن، وہ شد خود لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے. لیاکلن، لیوکلن. پھر یہ نون خفیفہ کی بھی آپ لکھ لیجئے گا، نون خفیفہ والے میں صرف نام لکھ لیتا ہوں. لیا کولن لیو کلن، ٹھیک ہے. کولن، لیتو کلن، لیا کولن، لیو کلن. پھر آگے وَالنَّهْيُ عَنْهُ لا تاکل، لا توکل، لا یاکل، لا یوکل. لا، اب ثقیلہ کے ذریعے لا تاکلن، لا توکلن، لا یاکلن، لا یوکلن. لا یاکلن، لا یوکلن، نون خفیفہ کی لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ الظرف منہ منصر ہے، ماکل. والآلة منہ میکال، ٹھیک ہے. میکال، میکل، ایک میکل، میکلتن، منصرتن ہے نا، اور میکال. افعل التفضیل، افعل التفضیل المذکر منہ آکلو، اکلو ہے نا، اکلو سی آکلو، انصرو. والمؤنث منہ اکلا، اکلا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا صرف صغیر. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ صرف صغیر. اب ماضی کی گردان ہم پڑھ لیتے ہیں. ماضی اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلت، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا. یہ ماضی معروف کی گردان ہم نے پڑھی. یہاں پہ کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا. اس میں جو ہم نے 8 قاعدے پڑھے، کوئی قاعدہ جاری ہوا؟ کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اکل، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا. ماضی مجھول. بھائی سمجھ آ رہی سب کو؟ اکیلا، 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 اکیلو، اکیلت، اکیلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا. یہاں پہ بھی کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا. ماضی معروف اور مجہول دونوں میں کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوا. اسی طرح منفی بھی جب ماں لگا دیں گے کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا یہاں پہ. اب دوسرا فعل مضارع کی طرف جائیں گے. یہاں تک ذرا مجھے بتا دیں سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بھائی مجھے ذرا کنفرم کر دیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو بھی بتا دیں، ہو رہا ہے تو بھی بتا دیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھائی کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی.
چلیے فی المضارع کی طرف دیکھیں. یأکل. یأکل. ٹھیک ہے. کیا لکھا؟ یأکل. اب یأکل یأکلان یأکلون تأکل تأکلان یأکلن تأکل تأکلان تأکلون تأکلین تأکلان تأکلن أأکل نأکل. اب سب سے پہلے کہاں پہ قاعدہ جاری ہو گیا؟ یہاں پہ فعل مضارع میں قاعدہ جاری ہوگا. فعل مضارع میں کیا ہوگا بھائی؟ قاعدہ جاری ہوگا. آپ لوگ مجھے بتا دیں کون سا قاعدہ جاری ہوگا. یأکل میں جو ہم نے 8 قاعدے پڑھے ہیں، اب ظاہر ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بھئی 2 حمزے ہیں یا ایک حمزہ ہے. تو 2 حمزے تو نہیں ہے. یأکل میں کیا ہے؟ ایک حمزہ ہے. یأکل میں بھائی کیا ہے؟ ایک ہی حمزہ ہے. یہاں پہ کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتا دیں، جلدی سے بتا دیں کہ قاعدے جو ہم نے پڑھے تھے، خطا یا والا قاعدہ جاری ہوگا، رأسن کا قاعدہ جاری ہوگا، یسلو کا قاعدہ جاری ہوگا، مقروءتن کا جاری ہوگا، یا کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ سؤال مئر کا قاعدہ جاری ہوگا. کون بتا سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. سب خاموش. چلے میں بتا دیتا ہوں. یأکلمی حمزہ کیا ہے؟ ایک حمزہ ہے نا. رأسن. رأسن کا قاعدہ جاری ہوگا. یأکل میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ رأسن کا قاعدہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ حمزہ ایک ہے. حمزہ حمزہ ایک بھی ہے، ساکن بھی ہے. تو رأسن کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب ایک حمزہ ساکن ہو تو اس کو ما قبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. جیسے رأسن سے راسن، بؤسن سے بوسن، اور ذئبن سے ذیبن. تو یہاں پہ یا کلو سے یا کلو. تو یہاں یا کلو سے یا کلو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یا کلو ہو گیا. یا کلو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کلو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اب یہ مضارع کے تمام صیغوں میں آئے گا. یا کلو یا کلان یا کلون تا کلو تا کلان یا کلنا تا کلو تا کلان تا کلون تا کلین تا کلان تا کلنا اکلو ناکلو ناکلو. اب یہاں پہ جو متکلم کا صیغہ ہے اکلو اکلو، یہاں پہ دوسرا قاعدہ جاری ہوگا. اکلو میں ایک حمزہ ہے یا 2 حمزے ہیں؟ بولے بھائی. اکلو میں کتنے حمزے ہیں؟ 2 حمزے ہیں. تو 2 حمزوں میں پھر قاعدے ہم نے پڑھے تھے. آمانہ کا قاعدہ، جائن کا قاعدہ، اور اوادموں کا قاعدہ. تو یہاں پہ اکلو میں آمانہ کا قاعدہ جاری ہوگا. آمانہ کا قاعدہ جاری ہوگا. کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ آمانہ کا. آمانہ کا قاعدہ کیا تھا؟ یعنی جب ایک کلمے میں 2 حمزے ایک ساتھ آ جائیں اور دوسرا حمزہ پہلا نہیں، دوسرا حمزہ ساکن ہو. کلو. ٹھیک ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو
दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जरूरी है। जायज नहीं, यहाँ पे जरूरी है। आमना का कायदा जरूरी वाला है, ठीक है। तो आकुलु से क्या हो जाएगा? आकुलु। क्या हो जाएगा? आकुलु। ठीक है। तो फेल मुजारी में हमारी दो कायदे जारी हो गए। फेल मुजारी मारूफ में, फेल मुजारी मारूफ में हमारी दो कायदे जारी हो गए। ठीक है। रअसुन वाला, रअसुन और आमना का कायदा। अब आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। ये दो कायदे आप लोगों को जब पढ़ेंगे, रअसुन और आमना का कायदा कहाँ पे जारी होगा, एक आप बता देंगे कि भाई रअसुन और आमना का कायदा फेल मुजारी मारूफ में जारी होगा। रअसुन ये 13 सीगों में जारी होगा, और आमना ये वाहिद मुतकल्लिम की सीगे में जारी होगा। आकुलु। बात समझ आ गई सबको? जी भाई कंफर्म कर दें, समझ आ गई? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको इस तरह आप लोगों ने याद करना, प्रैक्टिस करनी है। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब फेल मुजारी मजहूल, इससे हम क्या करेंगे? फेल मुजारी मजहूल। तो फेल मुजारी मजहूल कैसे होता है? युकलु। ठीक है, क्या? युकलु। युकलु युकलानी युकलून तुकलु तुकलानी युकलना तुकलु तुकलानी तुकलून तुकलीन तुकलानी तुकलना उकलू नुकलू। यहाँ पे कौन सा कायदा जारी होगा? युकलू में कौन सा कायदा जारी होगा? कोई बता सकता है? युकलू। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि भाई कितने हमजे हैं। ये मैंने आपको समझाया ना कि हमजे आपने देखना है। युकलू में कितने हमजे हैं? एक हमजा है, दो हमजे हैं। युकलू में दो हमजे हैं। युकलू। ये नजर आ रहा है सबको? तो दो हमजे कहां पर है इसमें? युकलू। युकलू में भाई यहाँ पे तो मुझे जो है एक ही हमजा नजर आ रहा है। अगर ऐनक आप लोगों ने पहने हैं जिसकी वजह से दो नजर आ रहे हो, तो पता नहीं क्या मसला है। मैं तो ऐनक पहने हुए तो मुझे चार नजर आने चाहिए। युकलू में मुझे एक हमजा नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब एक हमजा है, तो फिर एक हमजे वाले जो कवायद आप लोगों ने पढ़े थे वो आपको मालूम होने चाहिए। एक खताया का कायदा है, एक रअसुन का कायदा है, एक यसलु का कायदा है, एक मकरूअतुन का कायदा है, एक सुआलुन और मियरुन का कायदा है। तो कौन सा कायदा जारी होगा? यो कलो। अभी ये कवायद जब आपको याद होंगी तो आप बता सकेंगे। यो कलो में क्या है? हमजा साकिन है। जब इसमें रअसुन का कायदा जारी होगा, ठीक है। रअसुन का कायदा हमने क्या पढ़ा था? जब एक हमजा साकिन हो, जब एक हमजा साकिन हो तो उसको माकबल वाले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज है। जैसे रअसुन से रासुन, बुसुन से बूसुन, ज़िबुन से ज़ीबुन। तो यहाँ पे दूसरी सूरत है बुसुन वाली, युकलु। यहाँ पे हमजा एक है, साकिन है, तो इसको माकबल वाले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदल देंगे। माकबल हर्फ इल्लत, माकबल वाले हर्फ के ऊपर हरकत क्या है? पेश है। तो उसके मुवाफिक हर्फ इल्लत क्या है? वाव है। यू कलू से यू कलू, यू कलू से क्या हो जाएगा? यू कलू।
اور یہ جائز ہے، یو کلو بھی پڑھ سکتے ہیں، یو کلو بھی پڑھ سکتے ہیں. یو کلو یو کلان یو کلو نہ تو کلو تو کلان یو کل نہ تو کلو تو کلان تو کلو نہ تو کلی نہ تو کلان تو کل نہ او کلو نو کلو نو کلو. اب یہاں پہ پھر دیکھیں، او او کلو. اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا بھائی بتائیں؟ او کلو میں کیا کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ سب سے پہلے دیکھیں کتنے حمزے ہیں یہاں پہ. بھائی سب کو نظر آ رہی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی یہاں پہ دو حمزے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ دو حمزے ہیں. تو دو حمزوں میں آمنا جائعن اور اوادموں کا قاعدہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ او کلومی آمنا والا قاعدہ جاری ہوگا. آمنا والا قاعدہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے. جب دو حمزے ایک ساتھ آ جائے، دوسرا حمزہ ساکن ہو، جب ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ جائے اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے. تو دوسرا ساکن ہے یہاں پہ، پہلے حمزے کے اوپر کیا ہے؟ حرکت پیش ہے. پیش کے موافق حرف علت کیا ہے؟ واو ہے. تو او کلو سی او کلو ہو جائے گا. او کلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. تو مجہول میں بھی یہی رأسن اور آمانہ کا قاعدہ جاری ہو گیا. کون سا قاعدہ ہو گیا بھائی؟ رأسن اور آمنہ کا قاعدہ جاری ہو گیا. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، شروع میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ فعل مضارع سے باقی ساری گردانیں بنتی ہے. نفی، جہت، بلم، مستقبل، منفی، تاکید، بلم، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، امر اور نہیں. تو اب یہ قاعدہ آگے جتنے بھی ہوں گے نا، ان میں یہ دو قاعدے تو جاری ہوں گے ہی. رأسن اور آمنہ کا قاعدہ جاری تو ہوگا ہی. یہ سب میں کیا ہوگا؟ رأسن اور آمنہ کا قاعدہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اور مقامات بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. یعنی 13 صیغوں میں رأسن والا قاعدہ جاری ہوگا اور واحد متکلم میں آمنہ والا قاعدہ جاری ہوگا. جی بھائی سمجھ آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہے. پریکٹس کریں گے آپ لوگ کہ بھائی کہاں کہاں قاعدہ جاری ہوگا. جی اس کو آپ لوگ 8 قاعدے ایک مرتبہ دیکھ لیں. اور دوسرا، یہ جو ساری گردانے کرنے کے کون سا قاعدہ مزید کہاں کہاں جاری ہو سکتا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. کل مزید ہم آگے پڑھ لیں گے، پریکٹس بھی کریں گے مزید بھی. مقصود ان 8 قاعدوں کو آپ لوگوں نے زبانی ازبر یاد کرنا ہے. قاعدے کی صورت کیا ہے، حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کہاں کہاں استعمال ہوگا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو آمنہ کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا ابھی تک کہ فعل مضارع کے واحد متکلم کی صیغے میں استعمال ہوتا ہے. رأسن کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ فعل مضارع کے 13 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح آپ لوگوں نے ان قواعد کے محل کو سمجھنا ہے کہ کہاں کہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے، تاکہ جو جائز ہوتا ہے. قرآن مجید جو ہے صرف و نحو کتابیں نہیں ہے، بلکہ نحو جو ہے، صرف اور نحو یہ قرآن کتابیں ہے. تو قرآن میں جس طرح لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم پڑھیں گے، اس کے مطابق ہم پڑھیں گے.
اب یہ اس قاعدے کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہے؟ ٹھیک ہے. البتہ روایات وغیرہ جب ہم پڑھیں گے نا، روایات، ایک روایت ورش ہے قراءت سبعہ، الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے. استاد محترم قاری احمد میاں تھانوی صاحب، ان سے قراءت سبعہ اور قراءت عشرہ پڑھی ہے ہم نے. وہاں پہ ورش کی جو روایت ہے وہ مانا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یو مینون ہے، یو مینون ہے. ہم تو یو مینون پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یو مینون. وہاں پہ وہ ان کے مطابق، امام ورش کے مطابق. جی آپ کا کوئی سوال ہو، پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں.